رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں، بابرکت لمحات میں آپ جہاں یقیناً روزے کی حالت میں بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو، ماہ رمضان کی دیگر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی مبارک لمحات میں آپ کے لیے ہم ایف جی این چینل کی طرف سے پیش کرتے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام بہار رمضان، آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا، بہت ساری برکت نصیب ہوں گی۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو پہلے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اس پر اللہ اور فرشتے 70 بار درود بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پروگرام بہار رمضان میں پھر ہمارے ساتھ کچھ مہمان، کچھ گیسٹ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رکن ہند مشاورت حاجی احسان صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ندیم بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی پیارے پیارے نعت خواں بھی ہیں جو آپ کو پیارے پیارے کلام بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے لے کر اور پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے، اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے، اور دیدار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ اور تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں
تیرا دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا، سر محفل کرم اتنا، میرے سرکار ہو جائے۔ اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، اور حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا، حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا، جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے، جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا، میرے سرکار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، کلام ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نبی پاک کی دید اللہ میں نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام باہر رمضان میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم، اور ٹاپک ہے تعلقات، ریلیشن شپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک مطلب رشتوں کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی ظاہر باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی دادا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر عورتوں کی بات کی جائے تو کوئی ماں ہے تو بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، اور بھی مختلف رشتوں میں ہم میں سے ہر ایک بندھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک جو ہے ضرور کسی نہ کسی تعلق سے ضرور بندھا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات تعلقات ہمارے جب خاندان بڑھتے ہیں تو اور تعلقات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعلقات عمر کے حساب سے کم ہوں، بلکہ ہماری جیسی عمر بڑھتی ہے، جیسے رشتے بڑھتے ہیں تو تعلقات مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا ہوتا ہے،
لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ باپ بھی بنتا ہے، پھر دادا ہی بنتا ہے، نانا ہی بنتا ہے، تو یہ اس کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام، ہمارا دین، ان تعلقات کے حوالے سے، ان رشتوں کے حوالے سے، یہ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارے یہ جو رشتے ہیں، یہ تعلقات ہیں، کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ الرحمن آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی اسی پر اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا دین تعلقات کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ علی بھائی بہت پیارا ٹاپک ہے، بہت اہم ہے، اور اس وقت اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں جس پر آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام ہر اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے جس کی بنیاد حسن معاشرت سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر جس گھر میں ہیں تو ہم گھر کے اچھے فرد بن کر رہیں، اگر ہم محلے میں رہ رہے ہیں تو ہم محلے کے ایک اچھے فرد بن کے رہیں، ہم شہر میں ہیں ڈیفینیٹلی ہم شہر میں ہیں تو ایک اچھے شہری بن کر رہیں، ہم ملک میں ہیں تو ایک اچھے ملکی بن کر رہیں۔ انسان چونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں کئی لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارا دن رات شب و روز ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ یہ رہتا ہی ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدائی فرمائی کہ بغیر تعلق کے بندہ جنگل میں رہ سکتا ہے، عموماً لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتا۔ بات یہ ہے کہ اسلام کس طرح کے تعلقات کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام اس تعلق کو پروموٹ کرتا ہے کہ جس میں محبت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، ہاں وہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، اور وہ تعلقات وہ ہوں کہ جو رب کی رضا کا سامان بنے، جنت میں داخلے کا سامان بنے۔ کہ رشتہ داری نبھانا، تعلقات نبھانا، جس انسان کا ہم سے تعلق ہے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہی ہمارا اچھا تعلق ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں تعبیر کریں کہ اچھے تعلقات مطلب حسن اخلاق ہے، کہ ہمارا انداز اس بندے کے ساتھ میں کیسا ہے، اس چیز کے ساتھ میں کیسا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں ایف جی این چینل کے ناظرین، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے تعلقات کو بڑا بہترین انداز میں پروموٹ کیا۔ یعنی جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حال یہ تھا کہ قبائل صدیوں سے لڑ رہے تھے، یعنی نسل در نسل ان کے یہاں جھگڑے چلے آ رہے تھے، یعنی دادا دادا لڑے ہیں تو جناب پھر وہ نیچے ان کی اولادوں میں بھی جھگڑا آیا ہے، ان کی اولادوں کی اولادوں میں بھی جھگڑا آیا ہے۔ ایسے وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی، اعلان نبوت فرمایا، اور پھر وہاں پر آپ نے جو محبت کا پیغام دیا، حسن معاشرت کا پیغام دیا، اچھے تعلقات کا پیغام دیا، ایسا بے مثال پیغام دیا کہ جو صدیوں سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اسلام نے، قرآن کریم نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا یہ جو ایک محبت والا اور ایک تعلق ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے۔ اب جناب آپ دیکھ لیں جس سے ہماری رشتہ داری ہے، چاہے بھائی ہوں تو بھائی بعد میں ہے، پہلے مسلمان ہے۔ اسلام نے یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ جناب بھائی بھائی یہ ہے تو جناب یہ والا رشتہ ہے تو یہ تمہارا بھائی ہے، نہیں، اس کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب چاہے اس سے کوئی دوسرا ریلیشن نہ ہو، دوسرا تعلق نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا بہترین ذہن دیا کہ صرف وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، تو الحمدللہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ تو اسلام نے اچھے تعلقات کو پروموٹ کیا ہے۔ اب میں وہی بات کو دہراؤں گا کہ ہمارے یہاں پر معاشرے میں نا جنگل والا قانون ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، یعنی ہر جانور جیسے جنگل میں دوسرے کو بھیڑ رہا ہے نا، اس نے اپنی باؤنڈری بنائی ہوئی نا، جناب میری باؤنڈری میں مت آنا۔ ہم نے وہ والا نظام اپنے یہاں پر لایا ہوا کہ جناب میرا مزاج یہ ہے اور میرا انداز یہ ہے، میرا بولنے کا اسٹائل یہ ہے، میرے رہنے کا اسٹائل یہ ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا ورنہ میں نے تعلقات تم سے توڑ دینا ہے۔ تو میرے میٹھی میٹھی اسرائیل بھائیوں، میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم انسان ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہمیں انسانوں والا قانون لانا پڑے گا۔ اور اس انسانی قانون کیا ہے؟
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بخوبی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے. اتنی جامع حدیث ہے علی بھائی جو میں سنانے جا رہا ہوں, شعب الایمان کی ہے, حسن اخلاق کے باب میں اس کو شامل کیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. پھر آپ خود فرماتے ہیں وہ شخص جو نرم مزاج, نرم خوں, آسانی پیدا کرنے والا, لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو. بتائیں کہ جو نرم مزاج والا ہوگا, ایزی ٹو ایکسس ہوگا, جس سے ملنا آسان ہوگا, جس سے گفتگو کرنا آسان ہوگا, جس سے بات کرنا آسان ہوگا, جس کے ساتھ رہنا آسان ہوگا, جس کے ساتھ جناب کسی بھی طرح کا معاملہ کرنا آسان ہوگا, وہ انسان کتنا بہترین شخص ہوگا. اور صرف بہترین ہی نہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ پاک نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. مطلب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جنتی شخص ہے. تو اگر یہ صفات اگر ہم اپنے اندر لے آئیں, اچھے تعلقات والی, نرم مزاج ہو جائیں, نرم خو ہو جائیں, ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. علی بھائی لوگ اتنے سخت ہیں لوگوں کے لیے, 10 منٹ کوئی ان کے پاس نہیں رہ سکتا, یعنی ان میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ اپنی صحبت میں کسی کو رکھ سکیں. اگر وہ سفر میں ہے تو مسافروں سے لڑ رہا ہے, گھر میں ہے تو گھر والوں سے لڑ رہا ہے, بازار گیا تو جناب وہ بازار والوں سے لڑ رہا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہے تو دوستوں سے لڑ رہا ہے, یعنی ہر جگہ وہ لڑائی کر رہا ہے. کہیں بھی اس کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اچھے تعلقات رکھ پائیں. ایسے شخص کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے تحت اپنے آپ کو لا کر اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ یہ خوشگوار معاشرہ بن سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر یقیناً جو بندہ یہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ تعلق جو ہے دوستی کے تعلق سے یہ تعلق دشمنی کے تعلق میں جڑ جاتا ہے. یعنی ایک جملہ ہے نا ہمارے یہاں پر, یار میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا, جی یار میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی جو ہے ریلیشن نہیں رکھتا, میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں کرتا. یعنی بزنس مین ہے وہ غور کریں, کوئی بندہ اکیلا ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے وہ غور کرے کہ بھائی آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے کیے. صحیح. آپ نے تعلقات رکھے ہی نہیں تو آج اکیلے ہیں. تو اکیلا پن کا جو ہے وہ ڈھول نہ پیٹے, بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا انداز لوگوں کے ساتھ کیسا تھا, چونکہ عموماً بد اخلاق بندے سے لوگ بھاگتے ہیں. صحیح. یعنی تعلق کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات, آپ کے رشتے, آپ کے ریلیشن بنے رہیں اور یہ چلتے رہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا انداز, آپ کا کردار, آپ کا رہنے سہنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں کے ساتھ انداز جو ہے یہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعلقات اچھے رہیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست ندیم بھائی نے اس پر کلام کیا. اب مزید میں چاہوں گا کہ احادیث کریمہ کی روشنی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں, اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارے کے حوالے سے اور تعلقات کو قائم رکھنے کے حوالے سے, ریلیشن کو قائم رکھنے کے حوالے سے اپنی امت کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے تعلقات کے حوالے سے, اور تعلقات کا جو معاملہ ہے نا اس وقت میں, یعنی فی زمانہ ہم دیکھیں نا تو گھروں کو دیکھیں, ہم بھائی بھائی کو دیکھیں, ہم شوہر و بیوی میں تعلقات کئی ایسے کیسز ملیں گے کہ بحال نہیں ہیں, بھائی بھائی آپس میں ان کے تعلقات مضبوط نہیں ہیں, بہنوں بہنوں کے تعلقات ان میں مضبوط نہیں ہیں. یعنی ایسا ہو گیا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنی منوانے کے لیے اپنے مزاج کو لوگوں پر تھوپنے کے چکر میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور پھر وہ آزمائش میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اچھا, ہم لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم پیدا کس کے ذریعے سے ہوئے؟ ماں باپ, پھر ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں, چچا تایا ماموں پھوپھی, یہ پورا ایک رشتہ داری کا ایک سرکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سرکل سے تعلقات رکھ کر ہی چلا جاتا ہے. اب یہ جب بڑے ہوں گے, بڑے ہونے کے بعد ان کی بھی شادی ہوتی ہے, بیوی سے تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں انہیں, پھر بچے ہوتے ہیں ان سے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں. تو اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, ابھی جو بات چل رہی تھی کہ تعلقات کس کے اچھے مضبوط ہوتے ہیں, ایک چیز یہ بھی ہے تعلقات کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی جو فرما رہے تھے, حدیث پاک بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے آگے. تعلقات کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے, حضور میری کسی سے نہیں بنتی, میرے ماں سے, بھائی سے, گھر والوں سے کسی سے نہیں بنتی. تو اب یہ فرمایا امیر علیہ سنت کسی سے نہیں بنتی, عرض کرتا نہیں بنتی. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ اب یہ خاموش ہوا, خاموش ہوا نا, تو امیر علیہ سنت نے فرمایا اچھا مسکرا کر دکھائی. تو یہ مسکرایا اور وہی ٹیڑھا مسکرایا. ہی صحیح.
فرمانے لگے اصل چور پکڑا گیا, آپ کا نام مسکرانا ہی یہ چور ہے. اچھا, یعنی آپ اب مسکرانا شروع کریں, مسکرا کر ملنا شروع کریں. آپ کا مسکرا کر ملنا یہ آپ کے تعلقات کو بحال کر دے گا. کیا بات ہے. جی ہاں, تعلقات کو بحال کر دے گا. اور پھر ہوا یہ کہ وہ اسلام بھائی انہوں نے تربیت امیر علیہ سنت نے فرمائی, یہ مدنی پھول دیے, لینے کے بعد اس نے عمل کیا اور الحمدللہ اس کے تعلقات بحال بھی ہوئے. کیا بات ہے. جی ہاں, کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ایک ماہر کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ گھر میں نہیں بنتی. اس نے جو ہے نا وہ کہا ٹھیک ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر میں جب بھی جائیں گے نا آپ نے مسکرانا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی کام ادھر سے ہو یعنی وائف کی طرف سے جو بھی کام ہو اس پر آپ نے تھینک یو بولنا ہے. واہ. تو یہ جیسی گھر پر پہنچا, رنگ بجائی, دروازہ کھلا تو یہ مسکرائی, اور مسکرانے کے بعد میں تھینک یو کہا. تو وہ بیوی تو خوش ہو گئی کہ وہ شوہر کے جو ہر وقت غصے میں بات کرتا تھا وہ مسکرا کر وہ بات کر رہا اور تھینک یو. اچھا, وہ پانی لے کر آئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھینک یو. پھر وہ اس نے اور خدمت وغیرہ کی تو ہر بات میں تھینک یو, مسکرا. اب بیوی تو بچ جائے اس کے لیے, خوشی اس کے ہمارے پھولے نہ سمائے کہ میرا شوہر کیسا تھا اور کیا ہو گیا. اب یہ بڑا تشویش میں کہ یار یہ جو ماہر شخص تھا اس نے کچھ دیا نہیں, بتایا نہیں, لیکن خالی اتنا بتایا مسکرانا اور تھینک یو بولنا ہے. اب یہ واپس گیا اور جانے کے بعد میں کہا سر آپ نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ بس خالی مسکرانا اور تھینک یو بولنا ہے, میں نے بس اتنا کیا اور وہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والی بن گئی اب مجھ سے. تو وہ کہنے لگا شخص کہ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو بیہیویئر تھا, انداز تھا, وہ درست نہیں تھا. تو تعلقات کی جہاں تک بات ہے, تعلقات بحال کرنے میں بیہیویئر, انداز بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یعنی ایک طرف ہم یہ رونا تو روتے ہیں کہ بھئی آپس میں محبت نہیں, آپس میں اتحاد نہیں, اتفاق نہیں. تو آپس میں اتحاد, اتفاق, محبتیں نہ ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. صحیح. ہر بار میں آنے والے کو آپ ڈانٹتے رہیں, اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھتے ہوئے کچھ بھی اس کو بول دیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ سے محبت کرنے والا تو بنے گا نہیں, آپ سے تعلقات بحال ہوں گے نہیں, آپ کے دل میں نفرت بٹھا لے گا وہ. تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, جی, وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا. سبحان اللہ. اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کا پردہ رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی پیاری حدیث پاک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عیوب کو اچھالنے والے نہ بنیں بلکہ ان کی عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے بنیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو رسوا نہ کریں. ہاں بعض اوقات ہوتا چوراہے پر کھڑے ہوئے ایسا رسوا کرتے نا, ایسا جھاڑتے نا اسے, یعنی ایسا جھاڑتے اور پھر کیا سوچ رہے ہوتے میں نے بہت اچھا کام کیا, میں نے بڑے پن کا کام کیا ہے. وہ بڑے پن کا کام نہیں ہوتا, وہ گھٹیا کام ہوتا ہے. صحیح. کسی کو رسوا کرنا, کسی کو ڈانٹ دینا, کسی کے سامنے ذلیل کر دینا, یہ انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. اپنے انداز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ماشاءاللہ سنا کہ کیسی خوشخبریاں ہیں صحیح مسلمانوں کو رسوا نہ کرنے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والوں کے لیے. آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں. سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں. جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی, اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے. سارے جسم میں درد ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے گھر میں ہی یا ہماری رشتہ داری میں ہی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, کوئی آزمائش میں آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی بھی بڑی آزمائش میں آ گیا تو ہمارا دل افسردہ ہوتا ہے. کوئی مسلمان کے تعلق سے ہم نے سنا کہ وہ آزمائش میں آیا, دل افسردہ ہو جاتا ہے, غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی ایسا ہے کہ یہ یوں کہیں گے کہ قدرتی طور پر ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے, ہم لانا بھی نہیں چاہیں تو ہو جاتی ہے ہماری کیفیت یہ, کیونکہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم ہے. ایک اور حدیث پاک ہم سنتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو احادیث مبارکہ ہم نے سنی تو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے ناظرین کو کہ ہم نے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. یعنی پیار محبت سے رہیں,
ایک دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں, عزت کا خیال رکھیں, ڈانٹنے جھاڑنے برا بھلا کہنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنے مزاج کو دوسروں پر تھوپنے والی عادت بند کی جائے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ آج ایسا حال ہو گیا, اللہ خیر کرے, کہ وہ جس کو دیکھو نا وہ سوچتا ہے میری جو مینٹلٹی ہے نا وہی سب سے عرفہ والا ہے, یعنی میری جو سوچ ہے نا بس وہی سب سے بیٹر ہے, باقی وہ دوسروں کی جو سوچ ہے, دوسروں کے جو مشورے ہوتے ہیں نا اس کو وہ دبا رہا ہوتا ہے. دوسروں کو اہمیت دینا ضروری ہے. وہی کہ مطلب کسی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے تعلقات مضبوط ہوں, اس سے آپ کے رابطے مضبوط ہوں, تو ناظرین بہت ضروری ہے کہ اس کی مینٹلٹی کا خیال رکھیں, اس کی جو سوچ ہے اس کا خیال رکھیں, اس کے مرتبے کا خیال رکھیں. حدیث پاک میں نا انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کے مراتب کا خیال رکھو. تو جو سامنے والا جس مرتبے کا ہے, اگر وہ چھوٹا ہے اس کو پیار دیجیے, بڑا ہے اس کا ادب کیجیے, آپ کے برابر کا ہے تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے. اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی, ہمارے پیش نظر ہوں گی, پھر جو تعلقات ہے کبھی خراب نہیں ہوگا. اچھا, تعلقات کی بات چلی ہے تو یاد رکھیے گا یہاں پر ایک چیز اور بھی عرض کر دوں, لوگوں سے ہمیں تعلقات بنانے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم سے دور ہیں ان کو قریب کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شرعی حدود کو پار کر جائیں. مثال کے طور پر منہ بولی بہن بنا لیا کسی کو, تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہمیں سن رہی ہے, کوئی عورت ہمیں سن رہی ہے, تو کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیا, تو ٹھیک ہے, اس طرح کے تعلقات قائم کرنے کی شرع نے اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے نقصانات بھی ظاہر دنیا نے دیکھے ہیں اور اس طرح کی خبریں آتی ہیں. تو تعلقات وہی بنانے ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے. اگر یہ تعلقات مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت نصیب ہوگی. جائز تعلقات کی طرف آیا جائے, ناجائز تعلقات سے بچا جائے. جی جی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کو عزت دو تمہیں عزت ملے گی, تم دوسروں کو اہمیت دو تمہیں اہمیت دی جائے گی. صحیح ہے, اللہ پاک نصیب فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم اپنے تعلقات کو اسی طریقے سے جائز طریقے سے برقرار رکھیں. آگے انشاءاللہ مزید ہم سنیں گے کہ اچھے تعلقات کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ناظرین جو آپ کو بڑا امید پسند بھی آتا ہوگا. آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے پہلا, اس کا نام ہے کلام امیر اہل سنت. جی ہاں, کلام امیر علیہ سنت یہ سیگمنٹ ہے. ہمارے نعیم بھائی مسکرا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اس میں ناظرین ہمارا یہ ہوگا یہ کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو کلام ہیں, آپ کی جو کتاب ہے نعتیہ دیوان ہے وسائل بخشش, بہت سارے کلام آپ نے لکھے ہیں, کئی سلام بھی لکھے ہیں, دعائیہ کلام بھی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائے بھی ہیں, منقبتیں بھی ہیں. تو یہ کلام جو ہیں ہمارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نعت خوان یہ سنائیں گے. اس میں ہم یہ کریں گے کہ 2 ٹیم بنا دیں گے, ٹھیک ہے. ایک ٹیم ہماری احسان بھائی کی ٹیم ہوگی اور ساتھ میں ہمارے نعت خوان محب بھائی رہیں گے, اور دوسری ٹیم ہمارے ندیم بھائی کی ٹیم اور ساتھ میں ہمارے نعیم بھائی رہیں گے. تو یہ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. اس میں ہوگا یہ کہ ایک کلام کا ایک پہلا جو شعر ہے ٹیم مکی پڑھے گی, پھر دوسرے کلام کا شعر ٹیم مدنی پڑھے گی. اس طرح امیر علیہ سنت کے کلام کی تکرار ہوتی رہے گی. جو آخر میں رک گیا تو جو سامنے والی ٹیم ہے وہ جیت جائے گی. یہ شروع کرتے ہیں. پہلا شعر ٹیم مکی سے, کوئی کلام امیر علیہ سنت کا. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ, کلام ٹکرانے نہیں چاہیے. جی. ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی, ٹیم مکی. اذن طیبہ مجھے سرکاری مدینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ و سفینہ. واہ, سبحان اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جی, ٹیم مکی. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت. یا رسول اللہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. سبحان اللہ. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا کیا بات ہے. جی, ٹیم مدنی. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. ماشاء اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع. سبحان اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ٹیم مدنی نے سنا دیا. ٹیم مکی. مٹا دے ساری خطائیں میرے مٹا یا رب, بنا دے نیک بنا, نیک دے بنا یا رب. جی. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر. کیا بات ہے. ٹیم مدنی نے سنا دیا. ٹیم مکی. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا, کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ماشاء اللہ. جی, ٹیم مکی. لاج رکھ میرے دستے دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. واہ, کیا بات ہے. ٹیم مدنی. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا, ندیم بھائی کو یاد ہے میں ماشاء اللہ, توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. اللہ اکبر. ٹیم مکی.
या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे। पहुँचूं मदीने काश मैं इस बेखुदी के साथ, रोता फिरूं गली गली दीवानगी के क्या साथ। बात है जनाब, माशाल्लाह। जिधर देखो मदीने का हरम, करम ऐसा है शहंशाह उमम। टीम मदनी। बहुत रंजीदा व गमगीन है दिल या रसूल अल्लाह, करम कर दो के कली दिल की उठे खिल या रसूल अल्लाह। वाह, अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। कल्ब आशिक है अब पारा पारा, हाँ हाँ हाँ, अलवदा अलवदा आह रमज़ा, आह रमज़ा। अल्लाह अकबर। जी, या गौस बुलाओ मुझे बगदाद बुलाओ, बगदाद बगदाद बुलाकर बुलाकर मुझे जलवा भी। जलवा भी दिखाओ। क्या बात है जी। टीम मदनी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। इनायत ये बड़ी। माशाल्लाह। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम हाँ हाँ अहमद हाँ, रजा, क्या बात है। दीन का डंका बजाया ए ए इमाम इमाम अहमद अहमद रजा। या अलीयुल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप है शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। वाह, मनक़बत आ गई अब। शाह जूदो सखा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। जी, टीम मदनी। तू ही मालिक बहरो बर है या अल्लाह या अल्लाह, तो ही खालिक जिन्नो बशर है या वाह, अल्लाह। माशाअल्लाह। जी, टीम मक्की। हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफ़ा, मीठा मदीना मीठा भी मदीना दिखा फिर या दिखा रब या रब मुस्तफा। क्या बात है जी। टीम मदनी। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदनी मदीने मदीने वाले। वाले। सुभान अल्लाह। टीम मक्की। ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे माशाअल्लाह। उशाक तेरे दीवाने जाने जाने जाना जाना सलाम। सलाम। जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम मक्की। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम। जी, टीम मदनी। अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना, दिल दिल मेरा मेरा टूट जाए कहीं ना, अल मदद ताजदार मदीना। अल मदद माशाअल्लाह, ताजदार मदीना। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। माशाअल्लाह। नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना, साहिल से हाजियों का फिर आ लगा सफीना। सुभान वाह, अल्लाह। आखिरी रोजे है दिल गमनाक मुज़तर जान है, हसरता व हसरता अब चल लिया। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। रस रमज़ान में से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ा में आ रहा। यकीनन रमज़ान जा भी रहा है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ वाह, ईमान। ताज़ा हुआ ईमान है। जी, टीम मदनी। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह, तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। वाह, टीम मक्की। ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर नूर है। जी, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज हरगिज न न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, जुलूसे जुलूसे पाक में में जाना कभी हरगिज नहीं। कभी माशाल्लाह, हरगिज न टाइम छोड़ेंगे। चूँकि काफ़ी हो रहा है माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अशार अब भी और भी हैं। और ये नाज़रीन आप गौर करें, ये हाल है बग़ैर तैयारी का, यानी हमने इनको कोई पहले निसाब नहीं दिया है कि जनाब ये सवालात होने हैं, ये होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से ये दावत इस्लामी इंडिया के माहौल की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कलाम हमारे नात खानों को, हमारे इस्लामी को याद है। अल्लाह पाक हमारे इश्क़ रसूल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। चूँकि वक्त की नज़ाकत को देखते हमें यहीं पर मुकाबला रोकना पड़ रहा है, वरना और भी चलता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों टीम मक्की, टीम मदनी दोनों जीत चुकी है माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ। आइए उससे पहले एक दो फरमाइशें ले लेते हैं। जी नाज़रीन, क्या हमसे नाज़रीन क्या फरमाइश करना चाहते हैं? आइए नाज़रीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं राजस्थान बाड़मेर का रहने वाला हूँ। आपका प्रोग्राम बहार रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसमें आप मुझे तमाम फरसूदा जापारा जे हिजरा या रसूलुल्लाह सुना दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मज़ीद एक फरमाइश और दीजिएगा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सईद रज़ा तारी है। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहार रमज़ान अपनी बरकतें लुटा रहा है और माशाअल्लाह बहुत इसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत माशाअल्लाह सुरूर मिलता है। और गुजारिश ये करूँगा कि और भी इस्लाम भाई इसको सुने। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहार रमज़ान। तो मेरी भी इसमें ये ख्वाहिश है कि आप जो है मुझे कलाम सुना दीजिए आला हज़रत का, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहान नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिलजोई का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आइए बढ़ते हैं कलाम की तरफ। एक कलाम आप सुना दें, एक कलाम हमारे नात खां सुना देंगे। जी। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा
یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زگجران یا رسول اللہ دلم پش مردہ وارا زعسیان یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کونم جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا اے نقش نالینت کونم جا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جی. ایک کلام کی مزید فرمائش تھی محب بھائی, اگر پوری کر دیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گوبا نے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے. اور کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نئی جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا,
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی ہمارے ٹاپک تعلقات کے حوالے سے، اور بہت ساری گفتگو کی۔ اب چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، میں آخر میں ندیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ندیم بھائی، تعلقات پر گفتگو تو ہم نے یقیناً بہت ساری کی کہ تعلقات بنائیں اور اچھے تعلقات بنائیں، تعلقات کیسے قائم کیے جائیں، کیسے تعلقات بنائیں، اپنے تعلقات کیسے بڑھائیں۔ یعنی یقیناً یہی تعلقات ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر کام بھی دیتے ہیں، تعلقات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر جگہ پر کام آتے ہیں۔ تو جتنے تعلقات اچھے زیادہ ہوں گے، امید آدمی اتنا ہی دنیا کے اندر سکون سے رہے گا۔ تو اپنے تعلقات کو ہم مزید کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی، جہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تعلقات بگاڑتی ہیں، وہیں یہ چیزیں بھی ہیں کہ تعلقات بہتر اور سازگار کیسے بنائے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے اقوال مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات کیسے سازگار کیے جائیں، کیسے بنائے جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز پر رہنمائی نہ کروں، اذا فعلتموہ تحاببتم، سبحان اللہ، کہ اگر تم وہ کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال قائم کرنے کے بعد خود جواب ارشاد فرماتے ہیں، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت پیارا ایک انداز ہے تعلقات سازگار کرنے کا کہ ہم سلام کریں، اپنے چھوٹوں کو سلام کریں، اپنے بڑوں کو سلام کریں۔ اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے کہ ہمیں ہر ایک کو سلام کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ سلام کرنا، تم پر سلامتی ہو، اور یہ ذہن رکھتے ہوئے جب ہم اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سلام کریں گے کہ میں دعا دے رہا ہوں اللہ پاک تم کو سلامت رکھیں، تم پر سلامتی ہو، وہ بھی جواب دے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تو انشاءاللہ ایک تعلقات مزید بہتر کرنے کا ہمارا ذہن بنے گا۔ اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہاں جو ہے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دینا چاہیے۔ کبھی عطر کا تحفہ ہے، کبھی مسواک کا تحفہ ہے، اور یہ بھی ہو کہ اس کے مزاج کے مطابق جو اس کو پسند ہے وہ اس کو دے۔ یہاں خیر خواہی کی بھی میں ضرور بات کروں گا، جو چیز اسے پسند ہے وہ اپنے بھائی کو پیش کر دیں، خیر خواہی کریں۔ اس طرح اگر وہ پیش آئے گا تو انشاءاللہ الکریم تعلقات ہمارے قائم ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ طویل حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ ایسی جامع بات ہے، اگر یہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، یقین جانے وہ معاشرہ بہترین معاشرے میں شمار ہو سکتا ہے۔ جو توڑے تو اس سے جوڑ، یہ پہل کرنا ہوگی۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہوتا ہے، یار یہ میرے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تو میں کیوں رکھوں؟ بھائی آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں پر بڑی شارٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دو بھائی تھے، آپس میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں ان کی بن نہیں رہی تھی۔ علی بھائی ہوا کیا کہ دونوں بھائی نے فیصلہ کیا کہ اب ہماری بنے گی نہیں، میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ دوسرے بھائی نے بڑی کوشش کی کہ جناب وہ بن جائے، لیکن نہ بن سکی۔ پھر وہی مزاج آ گیا کہ یہ نہیں رکھتا تو میں کیوں رکھوں۔ دونوں نے اپنے گھر الگ الگ کر لیے، ٹھیک ہے جناب، وہ ادھر گھر میں رہتا، وہ ادھر گھر میں رہتا۔ ایک اسپیس تھا جہاں جو ہے وہ دونوں کے گھر کے درمیان میں ایک اسپیس تھا۔ اچھا اب ہوا کیا کہ نفرت اس قدر دل میں بڑھ گئی کہ ایک بھائی نے تو یہ کر ڈالا کہ نالا کھدوا ڈالا کہ یہ بھائی اب میرے گھر میں ہونا ہی نہیں، یعنی آنا جانا اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو وہ بھی چلا جائے، نہ کلام رہے، نہ سلام رہے، نہ ملاقات رہے۔ تو جناب اب دوسرے بھائی نے دیکھا کہ یہ مجھ سے اتنی نفرت کر رہا ہے، اس قدر نفرت میں بڑھ گیا ہے، تو میں بھی کچھ اور کرتا ہوں۔ اس نے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کیا، اس نے ایک مستری کو بلایا اور اظہار نفرت کچھ اس طرح کیا کہ بھائی تم جو ہے نا میرے گھر کے سامنے ایک دیوار بنا دو۔ اس نے کہا کہ کیوں، یہاں دیوار بنانے کی حاجت نہیں۔ کہا کہ میرا جو بھائی ہے نا اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نالا بنایا ہے، میں دیوار بناتا ہوں، میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یعنی غلطی سے بھی میری نظر اس پہ نہ پڑے۔ اب جناب ٹائم تھا اس کے پاس ایک رات کہ بھائی رات بھر میں تم بنا دو تاکہ اس کو بھی یہ دکھائی نہ دے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ روک دے اور کچھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کھڑے ہوں۔
وہ بندہ جو تھا نا مستری علی بھائی وہ تھا سمجھدار, اچھا وہ تھا تعلقات سازگار بندہ, وہ تھا محبتیں پھیلانے والا بندہ, وہ بڑا سمجھدار تھا. اچھا اس نے کیا کیا نا کہ رات بھر میں دیوار نہیں بنائی بلکہ پل بنایا. رات بھر میں اس نے نالا جو تھا وہاں, ہاں اس نے اس نالے پر پل بنا دیا. اچھا وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا. جب دونوں بھائی صبح میں اٹھے نا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جس نے نالا کھدوایا تھا وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے نالا کھدوایا, اس نے پل بنا دیا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس نے نالا بنوایا تھا اور اس نے ہی پل بنوا دیا. اور دیوار بنانے والا کہاں گیا؟ جس کو میں نے دیوار بنانے کا کہا تھا وہ مستری کہاں گیا؟ اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی تم کو میں نے دیوار بنانے کا کہا تھا, تم نے دیوار نہیں بنائی, اس نے پل بنوا دیا. کہا دراصل پل میں نے ہی بنوایا ہے. کہا کیوں؟ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا کہ نفرتوں کی دیوار بنانے سے اچھا ہے محبتوں کے پل بنا دیا جائے. کیا کہنا. تو یہ پہل ہے علی بھائی. اگر ہم میں سے ہر ایک پہل کرنے والا ہو نا کہ چلے نا جناب, اگر میں بڑا ہوں میں اپنے چھوٹوں کے لیے پہل کروں, اگر میں چھوٹا ہوں اپنے بڑوں کے لیے پہل کروں. ہر بندہ اپنے منصب کے مطابق اگر پہل کرنے والا ہو, جو اس سے توڑتا ہے اس سے جوڑنے والا ہو, خیر خواہی ہو, اس نے اخلاق ہو, سچائی ہو, امانت داری ہو, ان تمام اوصاف کے ساتھ اگر وہ تعلقات کو سازگار کرے گا تو انشاءاللہ تعلقات یہ بہتری کی طرف جاتے رہیں گے. ماشاءاللہ. ناظرین ابھی تعلقات کو بڑھانے کے لیے, اچھے سنوارنے کے لیے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا, ابھی تو یقیناً عید بھی بہت قریب سے قریب ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس عید پر جن سے ٹوٹے ہوئے ہیں, جن سے بچھڑے ہوئے ہیں, جن سے روٹھے ہوئے ہیں, جن سے تعلقات ہمارے ٹوٹ چکے ہیں, جن سے بول چال بند ہو چکی ہے, کیا ہی اچھا ہو, کتنا پیارا ہو کہ رمضان یقیناً جا رہا ہے, عید کی آمد ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چلیں نا یار, جو بھی گلے شکوے ہیں, جو بھی لڑائیاں ہیں, جو بھی ناچاکیاں ہیں, سب اللہ کی رضا کے لیے ختم کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ اتنی ساری باتیں ہمارے مبلغین نے آپ تک پہنچائی ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جھگڑے اپنے دلوں سے عداوتیں بغض نکال کر کے ایسا کر لیتے ہیں کہ اس بار جو عید آئے گی نا, جتنے میرے رشتہ دار جو مجھ سے روٹے ہوئے ہیں, اگر بڑا بھائی روٹھا ہوا ہے, اگر بہنیں روٹھی ہوئی ہیں, یا چاچا روٹے ہوئے ہیں, ماما روٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے چلے غلطی انہی کی تھی, آپ کی غلطی نہیں تھی, لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ یہ کام سر انجام دیں, ان کے گھر جا کر دعوت نامہ پیش کر کے آئیں کہ ماموں جان, چاچا جان, بھائی جان, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, اس بار عید پر ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے. تو یوں آپ کے رشتہ دار انشاءاللہ سارے جب آپ کے دسترخوان پر جمع ہوں گے عید کے دن, آپ غور کیجئے کہ ان کے بچے بھی آئیں گے, سب آئیں گے, جمع ہوں گے, کتنا خوشی کا, یعنی یقیناً جو عید ہونی چاہیے, عید پر جو خوشیاں ہونی چاہیے, جو شاید آپ میں سے کئی ایک کو سالوں برسوں ہو چکے ہوں گے وہ عید دیکھے ہوئے, ناچاکیوں کی وجہ سے, رشتوں کے تعلقات کو توڑنے کی وجہ سے. اس بار اگر آپ میرا مشورہ مانیں اور یہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سکون نہ ملے تو بات کیجیے گا. ماشاءاللہ اس بہار رمضان پروگرام میں آپ زندگی میں بہار لانے کے نسخے بتائیں. الحمدللہ الحمدللہ, کیا بات ہے. ہمارا FGN چینل کا مقصد ہی ندیم بھائی اصل میں یہ ہے نا کہ اس کے ذریعے سے جو گھروں میں جو روٹھے ہوئے ہیں, جو بیچارے دور ہیں, تو وہ آپ قریب آ جائیں نا, سب مل کر رہیں, محبت کے ساتھ رہیں, پیار کے ساتھ رہیں, اپنے جو گلے شکوے ہیں اس کو دور کر کے سب مل کر رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی برکت ہے, پیاری فضا قائم ہوگی, سب محبت سے رہیں گے, اتفاق سے رہیں گے, اتحاد سے رہیں گے, تعلقات بھی مضبوط, جیسے خوشگوار ماحول بن جائے گا نا ہر طرف. ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. ناظرین بہت ساری گفتگو ہم نے آج کی ہے, یقیناً کرنی تو اور بھی تھی, کیونکہ ٹاپک اتنا پیارا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم وقت کے پابند ہیں, یعنی وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید اس کو کراس کریں, تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی بس ہوگا. میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام ہمارا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اگر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رمضان یقیناً اب قریب سے قریب یہ ہے کہ بس گزرنے والا ہے. جتنا ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں, اللہ پاک کی ریاضت کریں, بندگی کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دنیا کے اندر بھی ملے گا, آخرت کے اندر بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے, کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے, ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. رمضان